بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، MTA کراچی آج پھر اپنے اس پروگرام کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہے جسے یاد رفتگاں کہتے ہیں، اور آج اس پروگرام میں جس ہستی اور مبارک وجود کا ذکر ہوگا اور جس کا ذکر آپ نے بہت دفعہ سنا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے ہیں، اور ان 5 شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قصر احمدیت کی بنا ہے، حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالی ایم اے قمر الانبیاء۔ خدا تعالیٰ کی عظیم الشان بشارتوں اور وعدوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر مورخہ 30 اپریل 1893 بروز جمعرات طلوع آفتاب کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا اپنی بشارت کے ذریعے، وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ یاتی قمر الانبیاء وامروں کا یتات تھا یسر اللہ وجہ کا و ینیر و برہان کا، کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھ کو حاصل ہوگا، اور خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا، ایک بیٹا عطا کرے گا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا اور میرا نور نزدیک ہے۔ ان الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے فرزند حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والے یعنی سلسلہ اشاعت اسلام میں مددگار ہوں گے۔ ان فرزندوں میں سے ایک یہ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ، وہ وجود تھے جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے تمام عمر لگا دی اور ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی تربیت آپ کے عظیم والدین کی آغوش میں ہوئی۔ حضرت ام المومنین آپ سے بہت محبت کرتی تھیں اور آپ کو پیار سے بشرا کہہ کر بلاتی تھیں۔ آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم ناظرہ سے ہوا۔ آپ کے استاد حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے قاعدہ یسر القرآن ایجاد کیا، اور یہ اصل میں ایجاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تھی۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں دکھنے آئیں اور تکلیف اتنی لمبی ہو گئی کہ کئی سال تک جاری رہی۔ تو آخر مسیح پاک نے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ برقا طفلی بشیر، کہ میرے بیٹے تیری آنکھیں روشن ہو گئیں، اور آنکھیں ایسی روشن ہوئی کہ باطن کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں، اور قرآن ختم ہوا اور آمین کی تقریب آپ کی منعقد ہوئی 30 نومبر 1901 کو، جب حضرت مسیح پاک کے تمام بچوں نے قرآن پڑھ لیا، اور جس میں حضور اس خوشی کی تقریب میں جو منعقد ہوئی بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور دوستوں کو نہ صرف ایک پرتکلف دعوت دی بلکہ ایک نظم بھی لکھی۔ بچپن میں آپ بہت خوددار تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ کو بچپن میں شکر بہت پسند تھی، چنانچہ آپ کے شکر طلب کرنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ آپ کو شکر دے دیا کرتے تھے۔ 1901 میں تعلیم اسلام ہائی اسکول میں داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ چارپائی پر الٹی سیدھی چھلانگیں لگا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں آ گئے اور حضرت ام المومنین سے فرمایا کہ اسے MA کروانا۔ چنانچہ آپ نے BA گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، اور پھر آپ نے MA عربی پرائیویٹ کیا۔ آپ کی شادی 1906 میں مولانا غلام حسن صاحب پشاوری کی صاحبزادی سرور سلطان صاحبہ سے ہوئی۔ آپ کے اخلاق بہت پاکیزہ تھے۔ میر شفیع احمد محقق دہلوی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مصاحب اور رشتہ دار اور اولاد ہر ایک اس قدر حضرت صاحب کے رنگ میں رنگین ہوئے کہ بے انتہا جستجو کے بعد بھی کوئی آدمی ان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ آپ نے بہت اہم علمی اور انتظامی خدمات انجام دیں اور متعدد جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی توفیق پائی۔ آپ کی جماعتی خدمات کا آغاز تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان میں آنریری مدرس کے طور پر ہوا، اور ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ اور صدر نگران بورڈ کے طور پر آپ نے متعدد خدمات سر انجام دیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیوں اور 4 بیٹوں سے نوازا، جن میں صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب، جناب MM احمد صاحب شامل ہیں، جو دینی خدمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچے۔ آپ نے جماعتی اخبارات اور رسائل میں متعدد سینکڑوں صفحات پر مشتمل مضامین تحریر فرمائے، اور نازک معاملات میں اور دینی مسائل میں جماعت کی بہت رہنمائی فرمائی۔ آپ نے اپنی یادگار متعدد تصانیف چھوڑی ہیں، جن کی ایک
طویل فہرست ہے. ان میں سیرت المہدی جو 3 جلدوں میں شائع ہوئی، سیرت خاتم النبیین یہ جو بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے تو ایسے حیرتناک وہ لوگوں کی آراء ہیں، جس میں علامہ اقبال کی رائے بھی شامل ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اس تصنیف میں بعض اہم مباحث پر عمدہ بحث کی گئی ہے. اور پھر بہت لوگ، جس میں نواب سر سکندر حیات خان، سیٹھ عبداللہ ہارون MLA تاجر کراچی، جناب مولوی الف دین ایڈوکیٹ ضلع سیالکوٹ کی رائے ہے، نواب اکبر یار جنگ بہادر جج ہائی کورٹ حیدرآباد دکن کی رائے ہے، مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے ہے، ایڈیٹر رسالہ المعارف اعظم گڑھ UP کا ریویو ہے، اور ایڈیٹر اخبار سچ کا لکھنؤ کا ریویو ہے. اس کے علاوہ سلسلہ احمدیہ 1939 میں جو شائع ہوئی، جس میں جماعت کا تعارف اور کام بتایا گیا، تبلیغ ہدایت اور 40 جواہر پارے، ذکر حبیب اور عید کی قربانیاں اور تربیت اولاد پہ، جس کے بعد بہت زبردست آپ نے اس پہ ایک لیکچر تحریر فرمایا، لیکچر دیا بلکہ ایک مضمون تحریر فرمایا، اور لیٹے لیٹے آپ نے وہ تحریر فرمایا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نواب محمود احمد خان صاحب، کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب، جو حال ہی میں PIA میں بہت سینئر پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں. یہ ایک اس سے پہلے کہ حضرت میاں صاحب کا ذکر ہو، میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت نواب محمد احمد خان صاحب ابن حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ کی صاحبزادی تھیں. اور ابھی جن کا ذکر ہوگا، ربوہ میں حضرت نواب محمد احمد صاحب کا گھر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد کے گھر سے متصل تھا، چنانچہ جس پر نواب محمود احمد خان صاحب کو بہت ہی زیادہ بچپن اور لڑکپن کا حصہ اس گھر کے اس آنگن میں کھیلتے کودتے گزارنے کا موقع ملا. انہی شخصیتوں کے، جو اتنی بڑی شخصیتیں تھیں، ان کے پاس بیٹھ کر اور ان سے دن اور رات ایک ربط میں رہ کر، تو چنانچہ آج ہم ان درختوں کی، جو درخت وجود کی سرسبز شاخیں تھیں، ان کی شاخوں میں بیٹھنے والے جناب کیپٹن صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ان یادوں اور ان باتوں کے متعلق، جو مجھ سے بارہا ویسے بھی باتیں ہو چکی ہیں، آج آپ بتائیے، بلکہ آغاز کر دیجئے کہ جب یہ بات آپ بچپن میں جب ہوش سنبھالا تو آپ نے حضرت میاں صاحب کو پہلے جو امپریشن آپ پہ ہوا وہ کیا تھا؟ اچھا، پہلے تو ایک میں کوریکشن کر دوں کہ ابا جان میرے نانا حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے ان کے 5 تھے، 4 نہیں. اچھا، آپ نے جو 4 کا ذکر کیا ہے، تو یہ کوریکشن ہو جانا چاہیے. بالکل. اچھا، وہ ان کے 5 کے نام اسماء گرامی بتا دیں. مرزا مظفر احمد MM احمد صاحب، مرزا حمید احمد، مرزا منیر احمد، ڈاکٹر بریگیڈیئر مرزا مبشر احمد، اور مرزا مجید احمد جو باحیات ہیں. وہ والد ہیں اپنے قادر مرحوم کے. تو یہ 5. اور PI کالج میں انگریزی کو استاد بھی رہے، اور جرمنی میں غانا کماسی میں پرنسپل بھی رہے جماعت کے اس کے. تو بہرحال آپ نے، میں جو بیسک امپریشن ہے میرا اپنے نانا کے بارے میں، وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام میں موجود ہے. قمر الانبیاء، چاند جو ہے وہ ایک سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اور اس کے جمال کو، جلال کو جمالی رنگ دیتا ہے. تو میں نے، یہ صرف میں اس میں شامل نہیں، اس میں بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہیں، کہ ان کی ذات میں کوئی اپیرنٹ فالٹ کبھی مجھے نظر نہیں آئی. میں نے تو ان کو جو تصویریں دیکھی ہیں، حسین بھی بےتحاشا تھے، اور نہایت محتاط، اور جس کو اس میں مجھے اردو میں اس کا لفظ نہیں آتا، بہت میتھوڈیکل تھے اپنے اپروچ میں، اور ان کی تحریروں میں اس کا عکس نظر آتا ہے. جی. چنانچہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے بچپن میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہ 500 روپے چاہیے، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، تو تم جا کے ابا جان سے لے لو. میں کہا انہوں نے تو ایسے تو نہیں دیں گے، آپ مجھے لکھ کے دیں.
چنانچہ میری والدہ نے لکھ کے دیا کہ یہ محمود آ رہا ہے، اس کو آپ 500 روپے دے دیں، میں آپ کو جون میں واپس کر دوں گی۔ چنانچہ وہ ایک اپنی مخصوص انداز میں مسکرائے اور اٹھے اور اپنی الماری سے انہوں نے 500 روپے نکالے، اور اس خط میں جہاں جون لکھا ہوا تھا اس کے نیچے سرخ سیاہی سے نشان لگا کے مجھے کہا کہ 500 روپے میں سے تم آ کے لے لینا، مگر امت الحمید سے یہ پوچھ کے آؤ کہ وہ میری بیٹی ہے، چاہے مجھے یہ واپس نہ بھی کرے، لیکن کیونکہ وہ قرض مانگ رہی ہے اس لیے وہ جون میں یہ لکھے کہ اس جون سے اس کے کون سے سن مراد ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بھی موقع تربیت کا چھوڑتے نہیں تھے، اور اپنے ایک مزاح کے انداز میں۔ میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ آپ کی طبیعت میں مزاح کا پہلو بھی ہے، بہت زبردست تھا، بہت ہی اعلیٰ تھا، سٹل، بہت سٹل، اور اس طریقے سے کہ نہ کسی کو برا لگے اور بات بھی پہنچ جائے۔ بہت عمدہ شخصیت کے مالک تھے، بہت، جن میں مجھے کبھی کوئی فلاء نظر نہیں آئی۔ بہرحال واقعات چندے کی ہیں جو مجھے یاد ہیں، لیکن جو جس کو کہتے ہیں اس میں میری نااہلی بھی شامل ہے، جو جس کا بہت امپیکٹ تھا، وہ یہ کہ غالباً اس زمانے میں صدر نگران بورڈ تھے، ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے، تو چند ایک لڑکے تھے جن کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن ہم نے اس وقت حکیم مولوی خورشید صاحب اس وقت صدر عمومی نہیں تھے، لیکن بہرحال ہم سے کچھ بدتمیزی سرزد ہو گئی جس میں میں بھی شامل تھا۔ تو اس کی شکایت بہرحال اس وقت کے نظام کے مطابق نظارت امور عامہ کو کی گئی، جو مکتب نے خود کی۔ میجر عارف زمان صاحب ناظر امور عامہ تھے، انہوں نے انکوائری کی۔ کم و بیش روز ہمیں بلا لیا جاتا تھا، اور گول بازار کے بعض لوگوں کی وٹنسز بھی ہوئی۔ ایک دن مجھے یاد ہے جس دن آخری غالباً دفعہ بلایا گیا تھا، تو میجر صاحب میز سے اٹھ کے گئے تو اپنے مرحوم عزیز بھامڑی صاحب، انہوں نے مجھے اشارتاً کہا کہ یہ خط پڑھ لو۔ میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، میجر صاحب آ جائیں۔ کہتے نہیں، دیکھ لیں آپ۔ تو وہ میں دیکھا تو وہ ابا جان کا خط تھا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ویسے تو جماعت کے ہر فرد اور بچے بچے کا یہ فرض ہے کہ وہ جماعتی نظام کا پابند رہے، باقیوں کی تو میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن نظام جماعت جو بھی سزا مقرر کرے گا، محمود کو وہ سزا میں خود اپنے ہاتھ سے آ کے دوں گا۔ تو بہرحال جو میری کیفیت تھی وہ تو اس وقت بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں بہت خوف زدہ ہوا، اور اسی وقت غالباً اسی وقت یا کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب حکیم صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں ان بچوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو میجر صاحب نے کہا کہ یہ تو حضرت میاں صاحب نے انکوائری کروائی ہے، انہوں نے کہا جو بھی کروائی ہے انہوں نے میرے شکایت پہ کروائی ہے، اور میں یہ واپس لیتا ہوں۔ چنانچہ اس وجہ سے پھر ہمیں کوئی سزا نہیں ہوئی، لیکن اس دوران میں جب بھی گیا ہوں سلام کیا ہے تو جواب ضرور دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں سے گفتگو نہیں کی جب تک کہ وہ فیصلہ نہ ہو گیا۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا، وہ شاید آپ ہی اس کو بتائیں گے، کریکٹ کریں گے، کہ اسی طرح خاندانی کے ایک بچے کی شکایت ہو گئی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کے پاس، تو آپ نے ظاہر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ناراض ہو گئے۔ اب وہ بچے کی آپ کی طرح جان پہ بن گئی، وہ حضرت میاں صاحب کے پاس پہنچے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، تو ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھو، تو خط لکھا کہ جا کے دے آؤ۔ تو یہ پہنچے تو حضور نے خط لکھے اور بہت زیادہ غصے میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے تم جاؤ مگر میں معاف نہیں کر رہا۔ تو دوبارہ آئے تو ان کا بیٹھو،
پھر خط لکھا اور کر دیا. اس دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا مگر تم جاؤ, اب نہیں آنا. تو انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے. جب آ کے بتایا تو انہوں نے کہا پھر بیٹھو. پھر تیسرا خط لکھا, کہنے لگے جی یہ تو میں نے نہیں لے کے جانا, یہ میں لے کے گیا تو بہت سخت سزا ملی. انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ, تم دربار ہے خلیفہ کا, جاؤ. تو وہ پہنچے تو آپ نے خط لکھ دیا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے معاف کر دیں. یہ ہے ایک, یہ مجھے معلوم نہیں کون تھے. جی یہ مجھے میرا خیال ہے کہ روا میں بتایا ہے اور خاندان ہی کے کسی فرد نے بتایا ہے. بڑا پیارا ہے یہ واقعہ تھا. کیا جماعت اور کیا خاندان کے لوگ, کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی تو وہ ابا جان کے پاس ہی آتے تھے, اور خاص طور پہ حضرت صاحب کی جو اولاد تھی ان کا بہت تعلق تھا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا بہت تعلق تھا, بہت زیادہ تعلق تھا. ایک رمضان میں یا کئی رمضانوں میں تو وہ باقاعدہ ابا جان کے گھر آ کے ہی روزہ کو افطار کرتے تھے اور رکھتے بھی وہی. چنانچہ اسی زمانے کی بات ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ میرے جو اس سے پہلے کہ اس سے کوئی میری گفتگو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نانا اور جو نانی تھیں ان کا ملازمین سے سلوک ایسا تھا کہ ہمیں بعض وقت ایک شکوہ پیدا ہو جاتا تھا. مثلا ایک جرمنی میں ہیں جس کو ہم مسعود نام ہے, انہوں نے ابا جان کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے. عام طور پہ ملازمین جب اپنے اس موڈ سے نکل کے ایک اچھے معاشی حالات میں جاتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو بعض کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو اس طرح گھر کی طرح رکھا گیا کہ ان میں کمپلیکس کوئی نہیں ہے. ایک فخر سے بیان کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے حضرت میاں صاحب کے خدمت کی ہوئی. تو یہ میں بات اس لیے کی ہے کہ جب وہ حضرت خلیفہ مسیح رابع جب روزہ رکھا کرتے تھے تو میری نانی بیمار تھیں, وہ روزہ رکھ نہیں سکتی تھیں, تو صبح اٹھ کے وہ ملازموں سے کام کروایا کرتی تھیں. تو میرے نانا کو یہ چیز ذرا گراں گزری کہ یہ بعض وقت کچھ شاید سخت الفاظ سحری کے وقت استعمال کر لیتی ہیں یا سختی کرتی ہیں. سلوک ان کا بہت ملازموں سے بہت عمدہ تھا, میری نانی کا بہت زیادہ. تو حضرت خلیفہ مسیح رابع کو فرمانے لگے کہ تمہاری جو یہ چچی ہیں یہ بیمار ہیں, ڈاکٹر نے منع کیا روزہ تو نہیں رکھ سکتی, مگر میں نے دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے ذکر الہی بہت کرتی ہیں. تو یہ طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا. بہت خوب, بہت خوب. اسی طرح خلافت سے جو وابستگی تھی, جو جڑاؤ اور لگاؤ تھا, وہ مثال. مجھے یاد ہے کہ میری نانی بیمار تھیں, یہ لاہور گئی ہوئی تھی, تو مجھے ہمیشہ کرہ میرے نام نکلا کرتا تھا کہ یہ محمود ابا جان کے پاس رہے گا. تو سخت گرمیوں کے دن تھے, تو اتنی دیر میں ابا جان بھی بیمار ہوئے, کچھ بلڈ پریشر کی تکلیف ہوئی, ڈاکٹر لاہور سے آئے. تو ایک دو دن کے بعد ٹیلی فون بجا تو میں نے اٹھایا, تو آگے سے جو میں نے پوچھا السلام علیکم, کہ میں مرزا محمود احمد بول رہا ہوں. تو میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ مرزا محمود احمد کون. تو ابا جان لیٹے ہوئے تھے, وہ ایک دم ایک لخت اٹھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو فون اٹھایا اور نہایت احترام سے بات کی, اور حضور نے پوچھا ہوگا, بہرحال مجھے تو آواز نہیں آ رہی تھی, یہی کہ ان کے جواب سے مجھے ظاہر ہوا کہ میں آپ کو پوچھنے آنا چاہتا ہوں. چنانچہ کچھ دیر کے بعد بار سین کی کنڈی کھٹکی, تو میں باہر گیا تو حضرت صاحب موجود تھے. تو
تو میں نے کہا تشریف لائیں، تو کہتے نہیں پہلے میاں بشیر احمد صاحب کو اطلاع کرو. واہ واہ. میں اندر گیا، میں کہا ابا جان حضور آئے ہیں. تو مجھے فوری طور پر نہیں کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، پہلے اٹھے، اپنی پگڑی پہنی، حالانکہ بیمار تھے، بلڈ پریشر کی سخت تکلیف تھی، کچھ عرصہ پہلے الٹی، خون کی الٹی آئی تھی. اس کے باوجود پگڑی پہنی اور پھر مجھے کہا کہ جاؤ. پھر میں گیا، حضور تشریف لائے، بہت دیر تک بیٹھے رہے. پنجابی میں گفتگو کرتے تھے دونوں. واہ واہ واہ. لیکن میں تو اٹھ کے چلا گیا کہ شاید کوئی ایسی بات کرنی ہے جو میرے سامنے مناسب نہ ہو، لیکن گفتگو پنجابی میں کرتے تھے. کیمرا صاحب، میں نے جو ذاتی طور پہ جو مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت میاں صاحب نے خلافت ثانیہ میں ایک یعنی ہر رسپیکٹ میں ایک نمبر نائب کے طور پہ بہت ہی احسن انہوں نے، وہ جیسے جماعت کی رہنمائی کرنا، کتب لکھنا، تربیت پہ اتنا فوکس کرنا، بچوں اپنے ہیں غیر ہیں، تو یہ انہوں نے بہت جماعت کو بہت سنبھالا دیا. مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ تو ریکارڈڈ ہے، کہ جب غالباً 62 میں حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلسے کے دن، پہلے دن 26 دسمبر کو وفات ہوئی. تو جب اطلاع آئی وفات کی تو میں اس وقت ابا جان کے پاس ان کے کمرے میں موجود تھا. تو ان اللہ پڑھی، اور اپنے لیے نہیں، بچے تھے، مجھے یاد نہیں اس وقت کون کون تھا وہاں، کہا کہ اب آپ سارے یہ دعاؤں کا وقت ہے، دعا کریں، کیونکہ جب ایک مالا ٹوٹ جاتی ہے تو جو باقی اس میں موتی ہیں وہ بھی باری باری گر جایا کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرو. چنانچہ وہیں سے اٹھ کے پھر جلسے کے افتتاح کے لیے جانا تھا، تیار ہو رہے تھے. وہاں گئے تو جن الفاظ میں مجھے وہ بھی تک الفاظ میرے میں مطلب جاگزیں ہیں دل میں گھس گئے تھے، نقش ہو گئے تھے، کہ اپنے انداز میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم شاید یہ کہ 2 رہ گئے ہیں یا 3 رہ گئے ہیں، ایسی کوئی بات کی، 2 رہ گئے، 3 بھائیوں میں سے ان کے 2 رہ گئے. تو ایک سناٹا تھا جو بچھتا ہوا نظر آیا وہاں پہ جلسہ گاہ میں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آج سب سے ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مرزا شریف احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. تو لوگ کچھ ایک پہلا حادثہ تھا مسیح علیہ السلام کی اولاد کی وفات کا، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو نہایت جوش سے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ ایک خدائی قافلہ ہے، اس کو میری اور آپ کی وفات نہیں روک سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ایونٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ انہی کی ذات تھی جو یہ ڈیسیجن ایٹ دی اسپر آف دا مومنٹ لے سکتی تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا شاید یہ الفاظ بھی استعمال نہ کر پاتا. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی کی بیماری کے دوران میں آپ نے اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے کبھی ٹریس پاس نہیں کیا. حیرتناک. ایک تو یہ نا کہ انسان نائب کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف بننے کی کوشش کرتا ہے، پورے اختیارات کو ایکسرسائز کرنے لگتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، اپنے اس اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا سنبھالا تھی. اور طبیعت میں سختی بالکل نہیں تھی، نہایت نرمی تھی. لیکن مجھے صرف ایک دفعہ یاد ہے کہ جب میں خود خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا. قادیان سے، کیونکہ ناظر خدمت درویشان تھے، قادیان سے کوئی شکایت آئی کسی وہاں کو کے بارے میں کہ انہوں نے شاید چند درویشان سے کہیں صحیح سلوک نہیں کیا. تو میں باہر تھا، مجھے چیک میں سے نظر آتا تھا، لیکن میں ہمت نہیں تھی کہ میں اندر جاؤں کہ اور وہ شخص گڑ گڑا کے رو رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں. تو کہتے تھے کہ نہیں، جب تک وہ درویش تمہیں واپس معاف نہیں کریں گے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا.
تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیا قربانیاں دے کے وہ رہے. کیپٹن صاحب ابھی آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک شخص ملنے آیا اور حضور حضرت میاں صاحب بہت بیمار تھے نقرس کی وجہ سے، وہ واقعہ کیا تھا؟ ہاں وہ ایسے تھا کہ ابا جان کو بڑی سخت تکلیف تھی ان دنوں میں نقرس کی، گاؤٹ کی، اور زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتے تھے. غسل خانے بھی جانا تو سہارے کے ذریعے. اور تو ایک شخص ملنے آیا اور اس نے ایک ابا جان کا ایک مشہور بہت وفادار نوکر تھا جس کو ساری جماعت جانتی ہے، بشیر موٹے کے نام سے مشہور تھا. اس نے آ کے پیغام دیا کہ اس طرح کوئی شخص ہے. تو ابا جان نے کہا کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں، میں مل نہیں سکتا. اس شخص نے بار بار انسسٹ کیا. تو جب میرے نانا کو اس کا نام پتہ لگا تو مجھے کہتے کہ مجھے باہر لے جاؤ کیونکہ ان کی طبیعت میں شک ہے. چنانچہ میں تو اس وقت ایک چھوٹا بھی تھا، دوسرے میرا قد بھی اتنا نہیں جو ابا جان جیسے وجود کو سنبھال سکوں. ماشاءاللہ وہ بھاری تھے. چنانچہ ایک طرف سے بشیر کا سہارا لیا، ایک طرف سے میرا. مجھے یاد ہے کہ میرے پہ نہایت بہت بوجھ تھا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، اور وہ پیر لٹکاتے ہوئے باہر گئے اور اس کو کہا کہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں شک ہے، اور مجھے لیٹے ہوئے دیکھ کے آپ کو میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہونا تھا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر سے یہ سوچ کے جائیں کہ میں نے بہانہ کیا ہے، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام کہ تجھے کثرت سے لوگ ملنے آئیں گے، اس کی کثرت سے گھبرا نہ جانا. تو اس خاطر میں آپ کو اپنے آپ کو دکھانے آیا ہوں. کیا کہ چنانچہ وہ شخص رو پڑا، اور ایک جو بھی کیفیت تھی، مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی وہ ان کا جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ مسیح موعود علیہ السلام تحریروں میں جا بجا نظر آتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ جو چونکہ ہر وقت خط بھی لکھ دیتے تھے کسی بھی اس پہ، اور لکھنے کا ماشاءاللہ بہت بڑا ملکہ تھا، فوکسڈ اور بہت ہی نفاست. تو جیسے یہ سیرت خاتم النبیین، سیرت مہدی، بڑی کتب لکھی ہیں. ان کی جو کتب لکھنے کے دوران جو آپ نے مشاہدہ کیا ہو؟ ہاں وہ ایسے ہے کہ اکثر میں دیکھتا تھا جو جب خود کمزور ہو گئے تھے، جب خود نہیں لکھ سکتے تھے، تو وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے، اور پھر وہ اس مسودے کو بہت عرصہ لے کے پھرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، سرخ سیاہی سے نشانات لگاتے تھے. مجھ سے کئی دفعہ پڑھایا کہ اس پیراگراف کو پڑھو، اور خود اونچی آواز سے پڑھتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ ابا جان یہ آپ لکھ کے اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ دیکھو جب تک انسان اونچی آواز سے نہ پڑھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تحریر کہاں آپ کی زبان میں روک ڈالتی. کیا کہنے، واہ واہ. تو میں اس لیے اس کو اونچی پڑھتا ہوں اور لوگوں سے پڑھواتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں اس کا اندازہ تو کم از کم کوئی اور مجھے اس کا مشورہ دے دے. تو وہ بعض وقت الفاظ صحیح استعمال ہوئے ہوتے تھے، لیکن صرف اس لیے کہ اس میں زبان میں تھوڑی سی ایک روک پیدا کر رہے ہیں، ان کو تبدیل کر دیا. یعنی وہ جو قمر الانبیاء جو آپ نے اس کی روشنی ڈالی، بات یہ کہ یہ ان کی جو زبان کی سلاست، صفائی اور اس کو نوک پلک اور پورا دیکھنا کہ عام فہم ہو جائے اور ہر طبقے تک پہنچے، وہ اس لیے اسے میرا خیال ریپیٹ کرتے بہت ریپیٹ کرتے تھے، مطلب، اور اس کو بار بار اونچی آواز سے پڑھتے تھے. یہ خاص طریقہ تھا ابا جان کی تحریر. اچھا، جب بھی یعنی شروع سے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی ہے تو اس کو ہر پیراگراف کو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا ہے، انہوں نے اونچی آواز سے پڑھوایا ہے. واہ واہ. اور پھر جب پوری تسلی ہو گئی اس کے بعد پھر قلم بند کیا. فائنل کہ یہ اب میری زبان نہیں رک رہی اس کو پڑھتے ہوئے. جو میری نہیں رک رہی تو پھر احمد مبارک کی بھی نہیں روکے گی، کسی کی بھی نہیں روکے گی. کیا بہت محنت کرتے تھے اس چیز کے اوپر. وہ تو دیکھیے، یہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد ہی
بلکہ وہ ہمارا خدا جو ہے وہ بھی حیرتناک کتاب. میں تو ہکا بکا ہو گیا جب میں نے پہلی دفعہ اسے پڑھی. پھر میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ آپ 1893 میں پیدا ہوئے جی، اور یہ جو کتب ہیں یعنی 20 25 24 سال کی عمر میں یہ کتابیں جو تھیں یہ شروع ہو گئی. یعنی وہ عمر ایسی ہے کہ وہ گلیوں میں کھیلنے کی عمر ہے، دوستوں میں بیٹھنے کی عمر ہے. بالکل. اور اتنا مضبوط اور وقی اور گہرا کام، سنجیدہ کام. بہت بڑی یہ مسیح علیہ السلام سے بھی ورثہ لیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ورثے کو سنبھالنا بھی ایک کام ہے. وہی قمر الانبیاء کی بات، وہی ساری روشنی جذب کر کے اسے وہ ایک جمالی رنگ جلال کو. بالکل. وہ جو کسی شخص سے خط لکھوا رہے تھے وہ، ہاں وہ کیونکہ خطوط دعاؤں وغیرہ کے بہت آتے تھے، تو ایک شخص کا کسی کا خط آیا تو اس کا جواب لکھوایا. تو جب دستخط کرنے کے لیے وہ خط کاغذ اٹھایا تو اس کو کہا اپنے خاص انداز میں کہ ہیں یہ آپ نے اس پہ ولا عبد المسیح موعود نہیں لکھا. تو غالباً پرویز پروازی صاحب تھے میرا خیال میں، مجھے یاد پوری طرح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میاں صاحب دراصل یہ خط لکھنے والے جو ہیں یہ احمدی نہیں ہیں. تو فرمانے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں احمدی نہیں ہے مگر میں تو احمدی ہوں. یعنی مزاح جو ہے وہ کسی پہلو سے اس کو بہت ہی، میں نے دیکھا کہ مزاح عموماً بعض جگہوں پر جو بڑے ادیب ہیں، بڑی جگہوں پر بھی، بر صغیر کے دوسری جگہوں پر، وہ دیکھا کہ وہ مزاح جو ہے وہ کوئی دوسری شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہاں اپنے پرٹیننگ اور فوکسڈ پوائنٹ سے، فوکل پوائنٹ سے نہیں ہٹا. بالکل نہیں. اور بس ایک عجیب طبیعت بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ دی فائنل ٹچ، ایک فنیس تھی ان کی طبیعت میں. پرفیکشنسٹ، دس از دا رائٹ ورڈ. ایک فنیس تھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو عام طور پہ نہ میں خیال کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں، اوور لک کر دیتے ہیں. پھل کا ڈبہ اگر کھول لیں، اس کو آپ الٹا کھول لیں سیدھا کھول لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ان کے ذہن پہ یہ چیز گراں گزرتی تھی. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کوئی تحفہ بھیجا پھل کا ڈبہ، تو وہ میں الٹا رکھ کے کھول رہا تھا، تو مجھے روک دیا کہ دیکھو فرق کوئی نہیں پڑتا، مگر آج تم نے اگر اس چھوٹی سی چیز کو تمہارے ذہن نے برداشت کیا ہے تو کل کو بڑی چیز کو برداشت کرے گے. مطلب یہ ایک تربیت کا انداز تھا. اور دوسرے یہ کہ کبھی بھی اپنی پوزیشن یا اپنی بھی کسی چیز کی ایڈوانٹیج نہیں لی کبھی بھی. ان کی ایک میری خالہ تھیں جن کی جو پہلی شادی ہے وہ انفارچونیٹلی کامیاب نہیں رہی تھی. ان کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے جی، بہت زیادہ. اور جن سے ان کی بعد میں شادی ہوئی اپنے بریگیڈیئر وکی الزمان، ان کے والد سے میرے نانا کے بڑے تعلقات تھے. ان کو بھی کہتے رہتے تھے، خالو وکی الزمان آتے تھے ان کو بھی کہتے رہتے تھے کہ تم، کیونکہ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی وفات پا چکی تھی، کہ تم اب شادی کر لو. وہ فوج میں تھے اور یہ کسی صورت میں مانتے نہیں تھے. ایک دفعہ میرے خالو کو ان کو خط آیا کہ آپ اکثر مجھے یہ کہتے رہتے تھے. تو میں اب ایک خواب کی بنا پر اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں ایک شادی کر رہا ہوں کسی متعلقہ عورت سے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی، چنانچہ میاں صاحب نے جتنے بھی دفتر رشتہ ناتا سے اس قسم کی خواتین تھیں ان کے نام لکھ کے مجھے بھجوا دیے اور اپنی بیٹی کا نام بھجوایا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایڈوانٹیج نہیں لیتے تھے بھی کسی چیز کا. وہاں بھی جماعت کو ترجیح دی، اپنی بیٹی کو نہیں، جس کے متعلق بہت پریشان تھے. جب ان کو خط ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کوئی ایسی ہے. مجھے خواب ہی یہ آئی تھی کہ میاں بشیر احمد صاحب کی ایک بیٹی ہے، کوئی متعلقہ اس سے شادی کرو. چنانچہ وہاں سے اس پہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ شادی بھی نہایت کامیاب رہی. ان کا بیٹا ہے ماجد جو
ربوہ میں اس وقت ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایڈیشنل ایڈمنسٹریٹر طور پہ. اس سے بھی بے شمار محبت کی ابا جان نے ماجد سے. لیکن اس وقت تو ظاہر ہے، لیکن نہیں اس وقت میرا خیال ہے میاں غلام قادری شہید تو پیدا نہیں ہوا ہوں گے اس وقت، ظاہر ہے وہ تو بہت چھوٹے تھے. نہیں اس وقت نہیں پیدا ہوئے، وہ تو 60 کے بعد پیدا ہوئے. ٹھیک. یہ جو وہ اس واقعے میں آپ نے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ وہ کوئی شخص ملنے آیا تھا تو آپ مصروف تھے، تو آپ نے کہا کہ اس نے پھر مغرب کا پوچھا کہ مغرب کے وقت آ جاؤں. ہاں وہ دفتر کا واقعہ ہے، غالباً الفضل میں بھی چھپ چکا ہے یہ. اچھا وہ بتائیے. وہ ایک مطلب ایک خاص طریقہ تھا سمجھانے کا. تو ایک شخص آیا ملنے اور دفتر کی وہ چیک اٹھا کے پوچھا کہ میاں صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو ابا جان نے کہا کہ میں آج مصروف ہوں. تو وہ واپس ہو لیا، لیکن اس کو کام بیچارے کو بہت ضروری تھا. اس نے پھر ہمت کی، انہوں نے کہا میاں صاحب اگر اجازت ہو تو مغرب کے وقت گھر کے پہ حاضر ہو سکتا ہوں. تو قلم چھوڑی اور کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کا یا بعد کا وقت آج کے دن میں شامل نہیں تو پھر بے شک ایک خاص طریقہ ہوتا تھا ایک کسی چیز کسی میسج کو کنوے کرنے کا. دیکھا میرا خیال ہے کہ ایسے ہی رہا ہے، 100% یہی طریقہ رہا ہے بالکل، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں رہے وہ کبھی. نو قبر الانبیاء میں بار بار وہی بات ذکر وہی بات ریفلیکشن ہے، جس طرح مطلب ظاہر اور باطن کا حسن. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خلافت کی اطاعت میں اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس طرح جڑے رہنے کا ایک عجیب ہی رنگ ہے. یعنی سارے بچوں کا عجیب رنگ ہے اور یہ بھی عجیب رنگ. مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق ایک باپ کی بھی تو ایک تعلق تھا، مگر میں نے کسی سے بھی مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بھی اولاد کے منہ سے باپ کا لفظ نہیں سنا، کیونکہ وہ مقام ایسا تھا. لیکن جب ابا جان کی وفات ہوئی ہے تو میں اس وقت ان کے پاس تھا. وفات سے کچھ گھنٹے پہلے بے ہوشی کا عالم تھا، اس میں چند ایک دفعہ ابا کی آواز سنی، لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں. مگر مسیح موعود صاحب سے تعلق کی جو شدت تھی وہ ایک دفعہ بڑے سخت بیمار ہوئے، بلڈ پریشر، میں تھا پاس اور بشیر. یہ ہمیشہ کمبینیشن ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا، مجھے چھوڑ جاتے تھے، باقی لوگ چلے جاتے تھے. میری نانی کی جو طبیعت خراب ہوتی تھی تو بہت بلڈ پریشر بڑھ گیا، بڑی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر بھی آئے اور ساتھ بے چینی کی بڑی گھبراہٹ اور ایک کیفیت طاری ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی، لیکن بہرحال ایک لرزہ تھا جسم کے اوپر. اور مجھے کہا کہ تم میرے اوپر بیٹھ کے مجھے پکڑ لو. میں نے پکڑا، لیکن میں اس لرزے کو روک نہیں سکتا تھا. اور مجھے کہتے کہ تم اور بشیر یہ گواہ رہنا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں بخشا جا سکوں، لیکن جو محبت مجھے خدا کے رسول اور مسیح موعود علیہ السلام سے ہے وہ میرے بیان سے باہر ہے. اس کی میری گواہی دینا تم قیامت کے دن. تو یہ مطلب یہ ہے. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے آپ کو شاید پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک دفعہ شاید ان آیات سے گزرے کہ امت محمدیہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب بخشے ہوئے، ایسی قسم کی کچھ. تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا. یہ غالباً کشف ہے یا خواب ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے خود میرے نانا نے بتایا ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ کشفی صورت تھی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ خواب ہو. کہ قرآن کریم کے صفحے جو ہیں وہ سفید ہو گئے اور اوپر موٹا موٹا لکھا گیا کہ بغیر حساب. سبحان اللہ. تو جس کو یہ بشارت ملی ہوئی ہو اور وہ یہ اس قسم کی یہی ہمبل ہے، یہی وہ مقام ہے. یہی مقام
اسے جو لرزہ طاری ہوا، اس سے تو مطلب دیکھیے وہ آدمی مطلب یہ تو خوف خدا کا ایک وہ ہے. ہاں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کیفیت تھی یا کیوں تھی یا کس کیفیت یا کس سٹینڈ سے گزر رہے تھے. بیماری اپنی جگہ، لیکن وہ لرزہ جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیماری کا حصہ نہیں تھا. وہ جو ملازم بشیر موٹر بیمار ہو گیا، وہ ایک پتہ نہیں کیا واقعات تھے، ان کی ڈیٹیل میں جانا تو مناسب نہیں، لیکن بہرحال اس کو بشیر کو ایک نہایت ڈیپ ڈپریشن ہو گیا یہ بہت عرصہ رہا، اور ہر 5 منٹ کے بعد جا کے آ کے پوچھتا تھا کہ میاں صاحب میں پنجابی میں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا یہ کوئی کیس تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت خوف زدہ تھا. ایک خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا تھا. کم از کم 6 ماہ تک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ گرمیاں ہوں تو باہر، سردیاں ہوں تو اپنے کمرے میں وہ ساتھ اس کا پلنگ بچھواتے تھے، یا اگر وہ زمین پہ سو رہا ہے، اور وہ انسسٹ کرتا تھا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو ابا جان اس کی انگلی پکڑ کر سویا کرتے تھے. کئی دفعہ دیکھا، مطلب یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ آپ سے نہیں سنا. اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، ملازم ہے اور وہ سو رہا ہے، اور وہ جب تک سو نہیں جاتا تھا اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. ایک مطلب بچے کی طرح شفقت. جب یہ آپ نے کہا کہ کسی کوئی ملازم وہ جتنے بھی باہر پھر اس دائرے سے گئے انہوں نے فخر سے بیان کیا، کسی کمپلیکس میں نہیں گئے، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آج وقت کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں. حیرتناک. لباس کا کیسے بہت خیال رکھتے تھے لباس کا، یا نہایت مطلب لباس سادہ. عام طور پر میں نے کبھی کوئی رنگ دار کپڑا پہنے نہیں دیکھا، سفید کرتا شلوار، مگر رومال ہمیشہ سرخ رنگ کا. ہاں یہ میری والدہ نے بھی بتایا کہ وہ اس میں کوئی فیشن نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ طبیعت میں نفاست تھی، اور وائٹ رومال کو استعمال کرنے سے اس کے اوپر ایک کوئی داغ دھبا نظر آ جاتا ہے، اس لیے وہ سرخ رنگ کا لباس. وہ آپ نے اپنے انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ وہ انٹرو میں کہ حضرت اماں جان پیار سے بشرا کہا کرتی تھی، تو جب اپنا جو ربوہ کا گھر بنوایا ہے اس کا نام بھی البشرا اسی بیک گراؤنڈ کی بات. اچھا وہ جو کونے پہ وہ ٹیوب ویل کے پاس اس پہ البشرا لکھا ہوا ہے، وہ اسی لیے. اور کھانے پینے کا کیسے تھا؟ کوئی خاص طرح کا کھانا پسند کرتے تھے، کوئی فرمائش یا کوئی اچھا کھانے کو اپریشیٹ کرتے تھے، اچھا پکے ہوئے کھانے کو اپریشیٹ کرتے تھے، مگر یہ میں نے مجھے نہیں کہ کبھی یہ کہا ہو کہ یہ چیز اور خاص پکائی جائے، نہیں، یہ چیز میں نہیں کھا سکتا. مگر بہرحال کوئی چیزیں پسند بھی ہوں گی. پھلوں میں آم بہت پسند تھا، اور اس کا ایک نہایت اہتمام ہوتا تھا جب آم آتے تھے. وہ گرمیوں میں وہ تو خاص قادیان سے سنتے آئے ہیں جو بزرگ آئے، اور اس وقت آتے بھی قادیان سے. جب آم آتے تھے تو پھر وہ ایک ایک آم بھجواتے تھے لوگوں کو کہ یہ قادیان کا تبرک ہے. سیر و تفریح کے لیے گئے کبھی سیر میں، یا موسم گرما کی چھٹیاں یا وہاں جانے کا؟ بالکل رجحان نہیں تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر پسند کرتے تھے کہ میں ربوہ میں ہی رہوں. قادیان کا تو مجھے نہیں یاد. چنانچہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جابے جایا کرتے تھے، یہاں گرمی ہوتی تھی، تو بہت انسسٹ کرتے تھے کہ میاں بشیر بلوایا جائے. وہ مانیں گے نہیں، مگر ابا جان کوئی نہ کوئی کام یا یہ وہ کر تو وہ اس کو ٹال جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت مسلم موعود نے تقریباً حکماً، ویسے تو اس قسم کی آپس میں ریلیشن شپ نہیں تھی، یہ تو نہیں کہا ہوگا ہرگز کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اس کی طرز یہ تھی کہ
بہرحال حضور کی یہ خواہش ہے کہ حتمی کہ آپ وہاں تشریف لائیں. چنانچہ ان کا انتظام کیا گیا جابے میں. وہاں آپ تو خیر نہیں گئے ہوئے, حضور نے اپنے گھر بنوائے ہوئے تھے. تو ایک گھر جو تھا وہ خالی جو تھا وہ سینٹر میں تھا, ارد گرد حضور کے دوسرے بچے وغیرہ. تو حضرت صاحب نے کہا کہ میاں بشیر کو ایسا مکان دیا جائے جس کا دروازہ باہر کھلے, کیونکہ ان کو لوگ ملنے آئیں گے. اپنے گھر کے ماحول میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو کسی نے کہا کہ میں جو یہاں سے اپنا سب کچھ اٹھاؤں تو یہ ساتھ والا دوسرا گھر خالی ہے, یا امو صاحب کو جب کچھ کوئی ملنے آئے گا تو میرے گھر آ جائے ملنے. چنانچہ خلیفۃ المسیح ثانی کو سخت غصہ چڑھا اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں تم میرے بھائی سے یہ کر رہے ہو. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, یہ کوئی وہ نہیں تھا, وہ ایک صرف ایک اظہار تھا کہ اس کو یہ ارینجمنٹ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. ان کی دیکھیں ایک خلافت اور پھر بھائی, وہ بڑے بھائی وہ اس نزاکت طبع کے احساس کر رہے تھے. بالکل. کیا کہہ رہے. واہ واہ. یہ جابہ ہے کہاں, یہ بتا دیں ویورز کو. یہ سالٹ رینج جو ہے جس کو کھیوڑا مائنس ہے جہاں پہ, یہ خوشاب سے سڑک جاتی ہے اور ضلع خوشاب میں ہی ہے غالباً, اور پیل ایک گاؤں ہے وہاں سے سڑک نکلتی ہے پہاڑوں میں. اچھا. یہ وہاں پہ کچھ زمین تھی. اب ہے, اب نہیں, اب وہ ابینڈنڈ ہے, لیکن وہ بہرحال حضور کو کسی کی طرف سے تحفے کے طور پہ دی گئی تھی. تو وہ پرائمریلی جو وہ جگہ بنائی تھی آپ نے وہ اس لیے کہ ایک تو نسبتاً ٹھنڈا تھا اور دوسرے ربوہ کے قریب تھا, مری جو ہے وہ دور تھا. تو ان دنوں میں حضور یہ تفسیر صغیر کا کام کر رہے تھے, تو وہ روز کا وہاں سے جو کام ہوتا تھا وہ ربوہ آتا تھا پھر واپس جاتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ جگہ بنائی گئی تھی اور حضور کو بہت پسند تھا جابہ. موسم ابا جان صرف ایک دفعہ گئے ہیں. اچھا. حضرت میاں صاحب ان کے اپنا کتابیں, وہ کیسی کلیکشن تھی کتابوں کی؟ کچھ کتابیں آپ کی نظر میں ہوں گی. مجھے کیونکہ کتابوں کا اتنا اس زمانے میں شوق نہیں تھا, تو چھوٹے ہوں گے آپ, خیال نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت تھی. وہ ظاہر ہے کہ اتنا لکھنا, ریفرنس, یہ سب ان کا اپنا ذاتی کلیکشن بہت ہوگی. بہت تھی, مگر اس طرح کوئی ایک جس طرح کہتے ہیں کہ ایک لائبریری بنائی ہو, رینڈم ہوں گی کتابیں الماری میں پڑی نہیں, وہ ایک باقاعدہ 8-10 الماریاں تھیں جن میں تھیں. ان کو لائبریری کہا کرتے تھے, مگر 4-5 ہزار ہو گئی. ہمارے کانسیپٹ کے لحاظ سے وہ لائبریری نہیں تھی کیونکہ وہ لائبریری لگتی نہیں تھی. لیکن ایک الماری تو میرا خیال ہے 300-400-500 کتابیں تو کافی کتابیں ہوتی ہیں. ایکسلنٹ. نہیں, اس میں ساری کتابیں نہیں, اس میں آپ کی تحریریں بھی تھیں, آپ کے خطوط بھی تھے, آپ کی فائلیں بھی تھیں, سب کچھ اکٹھا تھا. مگر کافی کتب تھیں, مطالعہ بہت کرتے تھے. وہ تنگ پتلون کا جو فیشن, ہاں وہ ایسے تھا کہ اس زمانے میں تنگ پتلونوں کا رواج آیا تو ہم نے بھی بنوا لی. تو میں وہ پہن کے ملنے گیا تو مجھے صرف اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کچھ کہا نہیں. شام کو جب میں گھر گیا ہوں تو میری والدہ نے کہا کہ ابا جان کا خط ہے, یہ پڑھ لو. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمود آیا تھا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے وابستگی ہوتے ہوئے ایک اندھی تقلید کی جائے فیشن کی یا کیا کہیں. تو میری والدہ کی طبیعت میں گر سکتی بالکل نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ میں تم نے بنوا لی ہیں مگر کم از کم ابا جان کے سامنے پہن کے نہ جانا. چنانچہ میں نے پھر وہ پہنی مگر بہت کم. پھر وہ میری طبیعت سے ہی اتر گئی. ظاہر وہ تو نفاست طبع ایسی تھی, پھر ان کا دیکھنا وہ کیا کہیں.
وہ جو کھجوروں والا جو ہاں وہ بہت روزے جو رکھتے تھے، وہ روا میں ابا جان کو میں رمضان میں ویسے بھی ملتا تھا، عام طور پر رمضان میں خاص طور پہ زیادہ، کیونکہ شوگر کے مریض تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. تو مجھے یہ کہا کہ تم نے جب درس سے واپس آنا ہے تو افطار سے پہلے، گھر جانے سے پہلے مجھے مل کے جانا ہے، یہ وعدہ کرو. میں کہ جی میں، چنانچہ میں چاہے وقت اگر کم ہو تو پھر میں افطار ابا جان کے گھر ہی کر لیتا تھا، لیکن وہاں رستے میں ان کے ساتھ منسلک گھر تھا، گزرتا تھا. تو جب میں آنا تو 2 کھجوریں نکال کے پہلے سے رکھی ہوتی تھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اور وہ مجھے دیتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے اس کے ایموشنل اینگل کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا تھا، سچی جون سی بات ہے، لیکن آج ہوتا ہے کہ وہ جب مجھے دیتے تھے تو وہ زارو قطار ہو جاتے تھے کہ میں بدقسمت ہوں، شوگر کی وجہ سے اس کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ کھجوریں میرے محبوب کے باغ کی ہیں، تو تم ان سے روزہ کھولنا اور میرے لیے دعا کرنا. یہ اس میں اس تمام گہرے جذباتی واقعے کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کا بھی وہ اظہار ہے کہ آپ کو کہنا کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جانا، حالانکہ بہت ہی چھوٹا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، کم وقت ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا تھا کہ آپ درس سے اٹھے اور پھر مسجد بھاگنا ہے. درس بڑا لمبا چلا کرتا تھا، اور وہ اس میں بس اتنا ہی وقت ہوتا تھا کہ آدمی گھر پہنچ جائے، مگر میں رکتا تھا ضرور، کیونکہ ابا جان کا یہ ارشاد تھا کہ تم نے ضرور رکنا ہے. سبحان اللہ، کیا کہ ناظرین کرام، آج یاد رفتگاہ کے سلسلے میں کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب اپنے بچپن اور لڑکپن کے وہ واقعات آپ کے سامنے سنا رہے تھے جو حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی قمر الانبیاء کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آئے، جیسے انہوں نے ان کو دیکھا. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خان این قصہ پاری نہ را. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.